السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، معلومات قرآن کے 2 حصے کو ہم سوال و جواب کی شکل میں جان چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس کے بچے ہوئے حصے کو ہم سوال و جواب کی شکل میں جانیں، گزارش ہے کہ صحیح معلومات کے لیے اور صحیح سوال و جواب کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آسانی کے ساتھ اس طرح کی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ آئیے معلومات قرآن کے اگلے سوال و جواب کو ہم جانتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس میں ولی کی تعریف بیان ہوئی ہے، نیز وہ آیت کس صورت میں ہے؟ جواب ہے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ ترجمہ ہے کہ یاد رکھو، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں۔ سورت ہے سورہ یونس، آیت نمبر 63۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کے بارے میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد وہ آیت پڑھی تو اسے جنت میں داخلے سے موت کے علاوہ کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ وہ آیت کون سی ہے؟ جواب ہے وہ آیت ہے آیت الکرسی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھائی ہے؟ جواب ہے کہ وہ آیت یہ ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ تیرے عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے۔ سورت ہے سورہ حجر، آیت نمبر 72۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہیں؟ جواب ہے کہ وہ آیت یہ ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ سورت ہے سورہ توبہ، آیت نمبر 36۔ اگلا سوال ہے کہ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ جواب ہے حرمت والے مہینے 4 ہیں، جن میں سے 3 مہینے پے در پے ہیں۔ نمبر 1 ذی-قعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم اور نمبر 4 جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی آیت ہے جس کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آیت مجھے دنیا و ما فیہا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے؟ جواب ہے کہ وہ آیت یہ ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ سورت ہے سورہ فتح۔ اگلا سوال ہے کہ حدیث میں ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو مس کرتا ہے، مگر 2 بچے ایسے ہیں جو اس مس سے شیطان سے محفوظ ہیں، اور وہ دونوں کون ہیں؟ جواب ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں ایسے ہیں جو مس سے شیطان سے محفوظ ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سورہ آل عمران، آیت نمبر 36۔ یعنی فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو مس کرتا ہے، اور اس مس شیطان سے ہر بچہ رو پڑتا ہے، مگر اس مس شیطان سے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام محفوظ ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ معوذات کن صورتوں کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کہ سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذات کہا جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب آپ کو تکلیف ہوتی تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے، اور جب آپ کی تکلیف بڑھ جاتی تو میں معوذات پڑھ کر آپ پر دم کرتی، اور برکت کی امید میں آپ کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھی۔ اگلا سوال ہے کہ سورہ مجادلہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب ہے کہ سورہ مجادلہ کا دوسرا نام سورہ زہار ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن کریم میں کس نبی کا تذکرہ سب سے زیادہ آیا ہوا ہے اور کتنی مرتبہ آیا ہوا ہے؟ جواب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور آپ کا نام تقریباً 136 مقامات پر آیا ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن مجید کی پے در پے وہ 3 صورتیں کون سی ہیں جن میں لفظ جلالہ یعنی اللہ نہیں آیا ہوا ہے؟ جواب ہے کہ وہ صورت یہ ہیں: نمبر 1 سورہ رحمان، نمبر 2 سورہ واقعہ اور نمبر 3 سورہ قمر۔ اگلا سوال ہے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ جلالہ وارد ہوا ہے؟ جواب ہے کہ وہ صورت ہے سورۃ المجادلہ، جو کہ 28ویں پارہ میں ہے۔ تو انہی سوالوں کے ساتھ ہم اس حصے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی بچے ہوئے سوالوں کے ساتھ ہم اگلے حصے میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔